جب طوفان نوح آنے والا تھا، اس طوفان نوح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا جیسا حکم دیا آپ نے ویسا ویسا کیا۔ اس کے تعلق سے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا بندی پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، ہر قسم کے جنس کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کو اپنے کشتی میں یعنی نو پر سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے۔ تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ آپ نے ایک ایسے بوڑھے کو کشتی پر دیکھا جس کو آپ حضرت نوح علیہ السلام پہچانتے نہیں تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے سوار کیا ہے اس کشتی میں تو تم کو سوار نہیں کیا ہوں۔ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بوڑھا کس لیے آیا تھا؟ تاکہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے جتنے ساتھی وغیرہ ہیں ان کے دل اپنے قبضے میں کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ابلیس ہے اور یہ شیطان ہے جو بہکانے کے لیے آیا ہے۔ تو اب شیطان کہتا ہے، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 کو نہیں بتلاؤں گا، 2 کو بچا کے رکھوں گا، 3 تمہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا، اے نوح، تم شیطان سے بولو کہ تم جو 3 بتانے والے ہو اور 2 چھپانے والے ہو، ایسا کرو تم 3 کو مت بتاؤ بلکہ جو 2 چھپانے والے ہو وہی مجھے بتا دو۔ آپ کہیں، اے نوح علیہ السلام کی طرف یہی بھیجی کہ آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہے، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری ہرس ہے۔ حسد یعنی جلن، ایک دوسرے، جیسا کہ میں نے کل بیان بھی کیا کہ کسی کی بڑھوتری دیکھ کر کسی کی ترقی دیکھ کر کے اپنے دل میں تکلیف پیدا ہونا کہ کیوں اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کی ترقی ختم ہو جائے اور میری ترقی ہو جائے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ اور ہرس بولتے ہیں لالچ کو، ایک چیز حاصل کیا تو اس اب دل میں تمنا ہے کہ دوسری چیز حاصل کر لے۔ یہ بادشاہ ایک ملک حاصل کر لیتا ہے تو ہمیشہ دوسرے ملک کی تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی نیتا اگر ایک راجیہ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو اب دوسرے راجیہ کے اس میں تلاش میں رہتا ہے۔ تو وہی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں ہرس، لالچ۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں۔ شیطان بتا رہا ہے کہ یہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے کہ اسی حسد کی بنیاد پر جو ہے میں راندہ بارگاہ ہوا اور جنت سے نکالا گیا اور میں ملعون ہوا ہوں کہ قیامت تک مجھ پر جو ہے لعنت ہوتی رہے گی۔ یہی حسد تھی میری۔ حسد نے کہا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ ہم سجدہ کریں گے ان کو، یہ میرا حسد تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے، وہ ترقی نہ کرے۔ تو یہ حسد تھا جس کی بنیاد پر جو ہے ابلیس کو راندہ بارگاہ ہونا پڑا اور ملعون ہونا پڑا۔ اور ہرس کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب یہ شیطان ہی بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کیوں کھایا تھا؟ وہ ہرس تھی۔ ہرس کس بات کی تھی؟ شیطان جو ہے حضرت آدم کو بھڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس درخت سے آپ کو کھانے کے لیے کیوں منع کیا ہے؟ بولے کیوں؟ بولے کہ اس لیے کہ جو اس درخت سے کچھ بھی کھا لے گا وہ ہمیشہ جو ہے جنت میں ہی رہے گا۔ شیطان بھڑکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، جو اس شجر سے کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ نہیں سکتے تھے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ حضرت حوا کو بہکا دیا۔ حضرت حوا کو بہکایا تو اب حضرت حوا نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اس کا آیا تھوڑا سا بولا اللہ نے جو ہے مطلب
اس میں پوشیدہ چیزیں رکھی ہیں. تو اب کیا ہوا, حضرت حوا کے کہنے پر جو حضرت آدم نے وہ شجر ممنوعہ کھا لیا. وہ کیا تھی؟ وہ لمبی زندگی پانے کی ہیر سے تھی, لالچ تھی, تمنا تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اگر ہم کھا لیں گے تو اب جو ہے کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے, ہمیشہ ہمیں جو ہے جنت میں رہیں گے. وہی ہرس, وہ شیطان کا بھڑکانا تھا, وہ اسی ہرس میں. اب وہ شیطان بتا رہا ہے کہ اور ہرس کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی, ممنوع چیز کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی, اور میری آرزو پوری ہو گئی. شیطان یہی چاہتا ہی تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے جنت سے نکالے جائیں, تو اس کی آرزو پوری ہو گئی. شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہونا ہے. شیطان کا, کل میں نے بیان کیا تھا کہ شیطان کے کئی راستے ہیں جن راستوں سے شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے. کئی اس کے جو ہے داؤ پیچ ہیں, ان تمام داؤ پیچ کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے اگر شیطان سے بچنا چاہے تو. شیطان کا ایک داؤ پیچ کیا ہے؟ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہونا ہے, اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی بھرا ہو, اگرچہ پیٹ رزق حلال سے ہی بھرا ہو, کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو برانگیختہ کرتا ہے, یعنی شہوتوں کو, بری شہوتوں کو یا حرام شہوتوں کو کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے. اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے کہ شیطان شہوتوں کے ذریعے جو ہے انسان پر سب سے پہلے قابو پاتا ہے. روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا, وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون سا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا, یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھنساتا ہوں. آپ نے پوچھا, کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ کبھی میرے اوپر کبھی تم نے اپنا کیا اسے بولتے ہیں حربہ استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ شیطان نے کہا, آپ جب بھی سیر ہو کر کھاتے ہیں, آپ جب بھی سیر ہو کر کھاتے ہیں, میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں. آپ جب بھی سکم شیر ہو کر کے کھاتے ہیں, میں آپ کو نماز سے اور ذکر سے کیا کرتا ہوں؟ سست کر دیتا ہوں. آپ نے پوچھا اور کچھ؟ شیطان نے کہا بس. تب آپ نے قسم کھائی. کس نے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی بھی سیر ہو کر کے نہیں کھاؤں گا. شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی کہ میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا, میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا. اب شیطان کا ایک راستہ اور کیا ہے؟ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے. شیطان کس طریقے سے انسان پر قبضہ جماتا ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی چیزوں پر جو ہے انسان کو جب فریفتہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے, کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی چیزیں پسند آنے لگی, دنیا کی چیزیں اچھی لگنے لگی, تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے انہی مال و متاع کو کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس کے پانے کی خواہش جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو شیطان کا ایک راستہ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے, کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے, کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف یعنی دنیا کی چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے, تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے, اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر, سقف و در و بام کے آرائش اور زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے, اور اسے خوبصورت لباس, اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا رکھتا ہے. طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا رکھتا ہے. ہم جو اتنا 10 مالہ گھر بناتے ہیں, کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. انسان کے زندگی گزارنے کے لیے 1 مالہ کافی ہے, اور اولاد وغیرہ بڑھے تو 2 مالہ کافی ہے. 10 مالہ بڑھنا کیا 10 پشت تک کے لیے سوچ لیا, لمبی عمر کے لیے سوچ لیا کہ بہت زیادہ لمبی ہوگی, تھوڑا سا پیسہ اور جمع کر لیتے ہیں, اس کو زیادہ دن تک چلیں گے, یہاں گھومیں گے وہاں گھومیں گے, یہ کپڑا پہنیں گے وہ کپڑا پہنیں گے, 10 لاکھ کا کپڑا پہنیں گے. تو یہ جو تمنا اور خواہش جو پیدا ہوتی ہے, یہ کون پیدا کرتا ہے؟ ورنہ انسان کے پہننے کے لیے ایک کاٹن کپڑا بھی ہو تو کافی ہے, لیکن انسان سوچتا ہے کہ نہیں 5,000 روپے والا میٹر کپڑا پہنے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے پیدا کردہ جو ہے خواہش ہے, اور دنیا کو خوبصورت بنا کر کے سامنے پیش کرنا انسانوں کے, یہ بہکانا ہے.
تو وہ کہتا ہے اچھی اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امید میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ میری زندگی 60 سال ہوگی؟ کسی کو پتا ہے میری زندگی 90 سال ہوگی؟ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن شیطان یہ امید دلاتا ہے ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی، حج کریں گے جب بیٹی بیٹا اس سے سب کی شادی سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کریں گے، تب فرائض ادا کریں گے، تب توبہ کریں گے، تب مرید ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی امید شیطان کا بہکاوا ہے۔ نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان کو موقع ملے توبہ کر لینا چاہیے، جیسے ہی موقع ملے جو ہے گناہوں سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار ہو جاتی ہے۔ یقیناً جب انسان دنیا میں بہت زیادہ محو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے نکلنا، دنیا سے نکل کر کے اور مسجد کی طرف اور عبادت الہی کی طرف لوٹنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان 1 لاکھ کما لیتا ہے کوشش کرتا ہے میں 2 لاکھ کا مالک ہو جاؤں، جب 2 لاکھ کما لیتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں 4 لاکھ کا مالک ہو جاؤں۔ جب انسان ایک امید کو پا لیتا ہے تو دوسری کی جو ہے امید میں لگا رہتا ہے، دوسری امید کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتا ہے، چلتے رہتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوشش یہی ہمیشہ زندگی بھر یہی امید لگائے رکھتا ہے کہ جب آخر عمر میں پہنچیں گے تو توبہ کر لیں گے، آخر عمر میں پہنچیں گے تو یہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تب اس کے بعد مرید ہو جائیں گے، تب داڑھی رکھیں گے۔ سب سے بڑی جو ہے کمی یہ ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب جو ہے داڑھی رکھیں گے، داڑھی اچھی نہیں لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں، ایک مرتبہ آپ کی شادی ہو گئی تو اب شادی کے بعد دوسری شادی تھوڑی نہیں کرنی ہے۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا لوگ داڑھی رکھتے کیوں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مونچھ جو ہے مردانگی کی پہچان ہے، لیکن حقیقت میں مردانگی کی پہچان مونچھ نہیں بلکہ داڑھی ہے۔ حقیقت میں مردانگی کی پہچان جو ہے وہ داڑھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے اکثر جن کو داڑھی بالکل اگی ہی نہ ہو، جن کو داڑھی بالکل اگی نہ ہو ان کی مردانگی میں شک ہے، اور جن کو داڑھی اچھی خاصی ہو، جن کو جتنی داڑھی ہوگی اس کی مردانگی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ داڑھی جو ہے مردانگی کی پہچان ہے۔ اور اب دیکھیں گے جن کو کبھی اولاد نہیں ہوتی ہے، شادی کو 10 سال 20 سال 25 سال ہو گیا، اب اس میں کبھی کبھی غور و فکر کیجیے گا، 100 میں سے 75 یا کم سے کم 90 انسان ایسے ملیں گے جس کو جو ہے نا داڑھی نہ ہوئی، جس کو اولاد کبھی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو غور و فکر کیجیے گا کہ 100 میں سے 90% انسان آپ کو ایسے ملیں گے جس کو کبھی داڑھی ہوئی نہیں۔ تو یہ داڑھی جو ہے مردانگی کی پہچان ہے، اور انسان مونچھ کو مردانگی کی پہچان کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ یہ حضور کی بہت پیاری سنت ہے، اس کو رکھنے سے انسان اور زیادہ ڈبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس سے خوبصورتی گھٹتی نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ جب دنیا کے سب سے خوبصورت انسان جو ہمارے حضور ہیں جب انہوں نے داڑھی رکھا ہے تو پھر ہم کو رکھنے میں کیا دقت ہے؟ ہمیں تو اللہ پاک نے ان کی چھیٹ بھی نہیں عطا فرمائی ہے، پھر بھی جو ہے ہم داڑھی نہیں رکھتے، سوچتے ہیں ہماری خوبصورتی میں کمی آ جائے گی۔ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان حضور کی ذات ہے، حضور نے داڑھی رکھی ہے، تو ہمیں رکھنے میں کیا دقت ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے داڑھی رکھنی چاہیے اور اپنے چہرے کو حضور کی طرف مطلب لگے کہ ہاں کوئی محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، محمد الرسول اللہ کو چاہنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول